جی تو شروع ہو گیا ہے دنیا کے بلند ترین راستوں میں سے ایک راستہ، یعنی شاہراہ قراقرم، جہاں ہر موڑ پر قدرت کی نئی تصویر بنتی ہے۔ یہ راستہ ہمیں لے کر جا رہا ہے وادی ہنزا کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ جا رہے ہیں کوہستان کے راستے پر۔ چلاس کے راستے سے ہوتے ہوئے ہم ہنزا جائیں گے، اور اسی طرح ہمارا سفر بہت ہی مزے کا گزرا، اور آپ سب لوگ بھی دیکھیں اور میرے ساتھ رہیے گا۔ آگے بہت زبردست اچھے پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو دکھانے والی ہوں۔ جی اگر ہم جاتے ہیں ہنزا کی طرف یا اسکردو کی طرف، تو اس میں ہم ٹنلز کا ذکر نہ کریں، یہ تو جی ذرا زیادتی والی بات ہو جائے گی۔ یہاں پر آتی ہیں ٹوٹل جی 5 سرنگیں، 5 ٹنلز، جن کی مجموعی لمبائی تقریباً 7 کلومیٹر ہے۔ سب سے لمبی سرنگ اس میں صرف 3 کلومیٹر طویل ہے۔ یہ منصوبہ پاکستان اور چین کے تعاون سے مکمل ہوا ہے، یعنی جس کو ہم سی پیک کہتے ہیں۔ ان سرنگوں کی وجہ سے ہنزا اور بالائی علاقوں کو دوبارہ ملک کے دیگر حصوں سے جوڑ لیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے یہاں ٹریول کرنا۔ اور پھر جب آپ کی گاڑی ان سرنگوں سے گزرتی ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ پہاڑ کے دل کے اندر سفر کر رہے ہوں۔ ایک طرف نیلگوں جھیل، دوسری طرف فلک بوس پہاڑ، اور بیچ میں جدید انجینئرنگ کا یہ حیرت انگیز کارنامہ۔ تو جناب بہت ہی امیزنگ سا یہ ایکسپیرینس ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا آپ لوگ بھی۔ اچھا جی، اب ہم پہنچے ہیں بشام، اور اس کو شمال کا دروازہ بھی کہتے ہیں۔ KPK کے ضلع شانگلہ میں بشام واقع ہے، اور ایک یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت قصبہ ہے۔ یہاں پر ہماری گاڑی ڈیزل یا پیٹرول جو بھی تھا وہ اس میں بھرا جا رہا تھا۔ تو یہ جی شاہراہ قراقرم پر واقع ہے، اور اسے اکثر شمالی علاقہ جات کا گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ جب آپ لاہور سے اسلام آباد اور پھر ہزارہ موٹر وے کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں تو پہاڑی سلسلے شروع ہوتے ہی بشام کا علاقہ آتا ہے۔ بشام کے قریب چونکہ انڈس ریور بہتا ہے تو دریا سفر کو مزید شاندار بنا دیتا ہے۔ پہاڑوں کے بیچ بہتا نیلگوں پانی اور ساتھ ساتھ چلتی شاہراہ، یہ منظر کیمرے میں قید کیے بغیر تو رہا نہیں جاتا۔ بشام کے قریب پاکستان کا اہم توانائی منصوبہ داسو ڈیم بھی زیر تعمیر ہے، جو مستقبل میں ملک کی بجلی کی ضرورت کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اور یہ جی ہم سب ہیں، میری پوری فیملی ہے ماشاءاللہ، اور میرے دوسرے اور بھی فیلوز ہیں جو ہم سب جا رہے ہیں، اور اس منظر کو اپنے اپنے موبائل کیمرے میں سب کوئی قید کرنا چاہ رہا ہے کہ اتنا حسین منظر جو ہے وہ ہم اپنے موبائل میں کیپچر کریں اور اس کو یادگار بنائیں۔ جناب اب ہم پہنچ گئے ہیں برف کے عظیم تاج یعنی کہ راکا پوشی پر۔ راکا پوشی پاکستان کے گلگت بلتستان کے ضلع نگر میں واقع ایک بلند و بالا اور نہایت دلکش پہاڑی چوٹی ہے۔ اس کی بلندی تقریباً 7,788 میٹر یعنی کہ 25,500 فٹ ہے، جو اسے دنیا کی بلند ترین چوٹیوں میں شامل کرتا ہے۔ یہاں پر جی بن رہے تھے لوکل پیزاز جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کے تھے۔ راکا پوشی کو اکثر مدر آف مسٹس یعنی کہ دھند کی ماں کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے گرد اکثر بادلوں اور دھند کا حصار رہتا ہے۔ راکا پوشی کے اگر ہم جغرافیہ کی بات کریں تو یہ ایک عظیم الشان قراقرم سلسلے کا حصہ ہے۔ یہ پہاڑ شاہراہ قراقرم سے واضح طور پر نظر آتا ہے، خاص طور پر نگر اور ہنزا کے علاقوں سے۔ یہ ہے جی وادی ہنزا، جہاں پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہیں، جہاں کی ہوا میں سکون ہے اور ہر منظر ایک خواب جیسا لگتا ہے۔
پاکستان کے گلگت بلتستان میں دنیا کی خوبصورت ترین پہاڑی چوٹی یعنی کہ ہمارا ہنزا۔ ہنزا چاروں طرف سے برف پوش چوٹیوں میں گھری ہوئی ہے، ایک وادی ہے۔ یہاں سے نظر آتی ہے جی عظیم الشان راکا پوشی جو اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑی ہے۔ نیلے آسمان، سرسبز کھیت، صاف شفاف دریا، یہ سب مل کر ہنزا کو ایک جنت نظیر وادی بناتے ہیں۔ ہنزا کی پہچان اس کے تاریخی قلعے بھی ہیں، یعنی کہ جی صدیوں پرانا التت فورٹ اور شاندار سا بلتت فورٹ۔ آج ہم وہاں بھی جائیں گے، وزٹ کریں گے اور وہاں کی بھی آپ کو داستان سنائیں گے، تو میرے ساتھ رہیے گا اور میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، کامنٹ، شیئر لازمی کیجیے گا۔ نہ وہ بیٹھ سکے آرام سے، نہ سو پائے، جب وہ اپولوجائز کرے، سوری کرے۔ یہ ہے جی ہنزا کی خاموش وادی میں التت قلعہ، جو کہ ہنزا کی تاریخ کا امین ہے۔ التت قلعہ تقریباً 900 سال پرانا سمجھا جاتا ہے، جو اسے گلگت بلتستان کے قدیم ترین قلعوں میں شامل کرتا ہے۔ یہ قلعہ کبھی ہنزا ریاست کے حکمرانوں یعنی کہ میر آف ہنزا کی رہائش گاہ تھا۔ بعد میں حکمرانوں نے بالش قلعہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا اور التت قلعہ آج بھی اپنی اصل شان کے ساتھ قائم ہے۔ اس کے محل وقوع کے بارے میں بات کریں تو التت گاؤں میں واقع یہ قلعہ بلند چٹان پر تعمیر کیا گیا ہے، جہاں سے دریائے ہنزا اور ارد گرد کی وادی کا دلکش منظر نظر آتا ہے۔ اس کی جگہ کا انتخاب دفاعی حکمت عملی کے تحت کیا گیا تھا تاکہ دشمنوں پر خاص نظر رکھی جا سکے۔ یہ قلعہ لکڑی اور پتھروں سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس کی مضبوط دیواریں اور لکڑی کے ستون قدیم بلتی طرز تعمیر کی مثال ہیں۔ ان میں شاہی کمرے، مہمان خانے اور حفاظتی راستے آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کے دروازے نہایت ہی چھوٹے ہیں، جن سے ہمیں بہت ہی زیادہ جھک کر جانا پڑا، لیکن قلعہ بہت ہی زیادہ امیزنگ تھا۔ اچھا، اس کی خاص بات ہے کہ اس کے قلعے کے باہر ہی ایک رائل گارڈن ہے جس کو شاہی باغ اردو میں کہتے ہیں۔ قلعے کے ساتھ موجود خوبصورت شاہی باغ سیاحوں کے لیے سکون کا مقام ہے، لیکن مئی کے موسم میں وہاں پر کیونکہ خوبصورت پھول کھلتے ہیں اور ہم لوگ گئے تھے جنوری میں، تو اس لیے اتنا کچھ خاص نہیں تھا۔ یہاں بیٹھ کر جب سامنے برف پوش پہاڑ نظر آتے ہیں تو انسان کھو جاتا ہے، مطلب اس کی ساری مینٹلی پریشانیاں بالکل ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اس وقت ہم ہیں جی چھت پر، اس قلعے کی چھت پر، اور اس کا بحالی کا کام تو ابھی بھی چل رہا ہے۔ یہاں سے ہم نے پہاڑوں کا نظارہ کیا، ہمیں بہت اچھا لگا۔ التت قلعے سے ہی ہمیں بلتت فورٹ بھی نظر آتا ہے، جو کہ وہاں کے ایک دا میر آف ہنزا نے اپنی بیلوڈ وائف کے لیے وہ تعمیر کروایا تھا، لیکن وہ رہتی تو التت فورٹ میں ہی تھیں، لیکن ان کو وہ گفٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک خاص بات ہے جو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں۔ سن لائٹ بہت جی پے اٹینشن، یہ آبزرویشن پوسٹ ہے، اس کے ٹاپ پہ کچھ گارڈ کھڑے رہتے تھے۔ اس کے رائٹ پہ جو چھوٹی سی کیبن ہے، اس میں ڈرائی فروٹ، گوشت وغیرہ ونٹر کے لیے جمع کرتے تھے۔ اور یہ لیفٹ پہ خانقاہ ہے، جہاں یا 5 وقت نماز یا مراقبہ۔ تو اسٹور کے پیچھے سزائے موت کی جگہ ہے، وہ دیکھیں گے۔ اور خانقاہ کے پیچھے فورٹ کا نیا سیکشن، وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلے سزائے موت کی جگہ ان کی تو ہو گئی نا سزائے موت۔ جی باہر سے آئے، ہم پکڑے گئے۔ اب وقت ہوا جاتا ہے جی نیلگوں خواب یعنی کہ عطا آباد لیک کا۔
اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جب آنکھیں یقین نہیں کرتی، جی دلکش عطاباد لیک۔ اس وقت لیک میں کیونکہ پوری برف جمی ہوئی ہے، اس لیے عطاباد لیک پر ویسے تو بوٹنگ ہوتی ہے، سب کچھ صحیح ہوتا ہے، لیکن اب ہوٹلنگ بھی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ فروری اور فیبرری کا مہینہ ہے تو اس لیے یہاں پر برف جمی ہوئی ہے تو اس کے نیچے نہیں اترا جا سکتا، لیکن ہے یہ قدرت کا شاہکار، کیونکہ عطاباد ایک گاؤں تھا اور یہاں پر گلیشیئر پگھلا تھا تو وہ پورا اس میں سما گیا تھا اور گاؤں ڈوب کر یہ ایک لیک بن گئی تھی، اس لیے اس کا نام عطاباد لیک رکھا گیا۔ یہاں پر دیکھیں جی بائیکنگ ہو رہی ہے اس وقت سمندر میں، لیک کے اندر بائیکنگ ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت برف ہوا ہوا ہے۔ تو جناب اب وقت ہوا چاہتا ہے قدرت کے نوکیلے شاہکار کا، یعنی کہ پاسو کونس کا۔ یہ منظر کسی خواب سے کم نہیں لگتا، یقین کریں آسمان کو چیرتی ہوئی نوکیلی چوٹیاں، خاموش، باوقار اور پراسرار۔ پاسو کونس قدرت کا ایک نادر شاہکار ہے، اللہ کی تعریف کیے بغیر تو رہ نہیں سکتے۔ پاسو کونس ہنزا ویلی کے گاؤں پاسو کے قریب واقع ہیں۔ انہیں مقامی طور پر پاسو کیتھیڈرل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی شکل گرجا گھر کے میناروں جیسی دکھائی دیتی ہے۔ یہ چوٹیاں عظیم الشان قراقرم کا حصہ ہیں اور دنیا بھر کے سیاحوں اور فوٹوگرافروں کے لیے کشش کا مرکز ہیں۔ اب جی ہم سفر پر گامزن ہیں نلتر ویلی، یعنی کہ رنگوں سے بھری جنت کی طرف۔ برف پوش پہاڑوں کے درمیان اور دیودار اور چبر کے گھنے جنگلات میں چھپی ایک خاموش جنت، یہ ہے نلتر ویلی، قدرت کے رنگوں کا حسین امتزاج۔ نلتر ویلی گلگت شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ وادی اپنی خوبصورت جھیلوں، سرسبز میدانوں اور برفانی ڈھلوانوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو جیپ کا سفر کرنا پڑتا ہے، جو کہ خود ایک ایڈونچر سے کم نہیں ہے۔ میں نے تو یہ ساری چیزیں فرسٹ ٹائم دیکھی اور میرا ایکسپیرینس بہت ہی زیادہ امیزنگ رہا۔ نلتر ویلی کی سب سے بڑی پہچان اس کی دلکش جھیلیں ہیں، سوشر جھیل، جنہیں عام طور پر نلتر لیکس کہا جاتا ہے۔ ان جھیلوں کا پانی موسم اور روشنی کے ساتھ رنگ بدلتا ہے، جسٹ لائک رینبو لیکس، کبھی نیلا، کبھی سبز اور کبھی فیروزی۔ یہ منظر دیکھ کر تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی مصور نے زمین پر رنگ بکھیرے ہوں۔ واہ سبحان اللہ، قدرت کے یہ مناظر دیکھنے کے لائق ہیں۔ یہاں پر جی ریزورٹ ہیں، پاکستان کے مشہور ریزورٹس میں برف باری کے بعد اسکیٹنگ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں، اسپورٹس کارز کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ یہ مقام پاکستان ایئر فورس کے زیر انتظام ہے اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ گھنے دیودار جنگلات، صاف شفاف چشمے، برف سے ڈھکی چوٹیاں اور خاموش فضا، یہ سب مل کر نلتر کو ایک پرسکون اور دلکش مقام بناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نلتر ویلی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو باہر گیٹ پر لکھا ہوا تھا کہ میں ہوں نلتر، اور اگر آپ کے غم نہ بھلا دیے تو مجھے نلتر نہ کہنا۔ اور واقعی نلتر ویلی نے ہم سب کے غم بھلا دیے، جو بھی ہمارے غم ہمارے مائنڈ میں تھے وہ سب بھلا دیے۔ یہاں پر ہمارے بچوں نے برف میں خوب مزے کیے، مطلب اسکیٹنگ کیا اور ایک دوسرے کے اوپر برف اچھالی، مطلب انہوں نے اتنا زیادہ انجوائے کیا۔ حالانکہ سنو فال ہوا نہیں تھا، سنو جو ہے وہ رستے پر بہت زیادہ پڑی ہوئی تھی، اور وہاں جب ہم سوشر لیک کے پاس گئے تو وہاں بھی بہت ساری سنو تھی، رینبو لیک کے پاس بھی بہت ساری سنو تھی۔ دیکھیں بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔
یہ ہے یہاں کا کچھ اس طرح سے حال. اور میں آپ کو ذرا آگے جا کر دکھاتی ہوں کہ کیا ہے. یہ دیکھیں میرے چاروں طرف صرف برف ہی برف ہے. یہ دیکھیں یہ ہے ہمارے پاکستان کی بیوٹی. اب جی وقت ہوا جاتا ہے پاک چین دوستی کی بلند ترین علامت یعنی کہ خنجراب پاس کا. چائنا بارڈر زمین سے ہزاروں فٹ بلند، جہاں ہوا میں خنکی بھی ہے، خشکی بھی ہے اور فخر بھی ہے. یہ ہے خنجراب پاس، پاکستان اور چین کے درمیان دوستی کا سب سے اونچا دروازہ. خنجراب پاس گلگت بلتستان کے ضلع ہنزا میں واقع ہے اور یہ پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی گزرگاہ ہے. اس کی بلندی تقریباً 4693 میٹر یعنی کہ 15,300 سم تھنگ فٹ ہے، جس کی وجہ سے اسے دنیا کی بلند ترین بین الاقوامی سرحدی شاہراہوں میں شمار کیا جاتا ہے. تو جناب یہ مقام تاریخی قراقرم ہائی وے کا آخری پاکستانی حصہ ہے اور یہی وہ سڑک ہے جو پاکستان کو چین سے ملاتی ہے اور تجارت، سیاحت اور دوستی کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. اب جی ہماری ٹرپ کی تھی یہ لاسٹ نائٹ اور یہاں پر ہم کر رہے تھے بون فائر، باربیکیو اور کچھ اس طرح کی ہنسی مذاق مستی پارٹی. تو ہمارا سفر جناب یہیں تک تھا. آپ لوگ بھی ضرور جائیں، انجوائے کیجیے گا. ہنزا، اسکردو یہ ہمارے پاکستان کی بیوٹی ہے. تھینک یو.